جی ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روشن ستارے ادب رنگ۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں اشرف یوسفی۔ بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں وہ اپنی دروازہ ردیف والی غزل سنا رہے تھے۔ جی اشرف یوسفی، آپ نے بہت خوبصورت غزل کہی، یہ اس کی ردیف رکھی دروازے۔ یہ ایک بہت بڑا سمبل ہے، بہت تہذیبی حوالے سے بہت بڑی دروازے کو استعارے کے طور پر استعمال کیا آپ نے، اور یہ اس غزل کے چرچے ہیں آل اوور دا پاکستان، اور لوگ فرمائش کر کے آپ کی یہ غزل سنتے ہیں۔ اور آپ بتائیے کہ جب یہ غزل آپ لکھ رہے تھے کیا کیفیت تھی؟ یہ پوری ایک وجدانی کیفیت میں سے غزلوں کے باہر آتی ہے، عقلی سطح پر نہیں۔ یہ واردات جب نہیں ہو، دروازے کے ساتھ آپ کی اس طرح اٹیچمنٹ نہ ہو، آپ شعر نہیں کہہ سکتے۔ گرچہ دروازہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دروازے پر اور بھی میں نے شعر کہا کہ اس کا دستک کے لیے ہاتھ اٹھا، دل دھڑکنے لگا دروازے کا۔ واہ 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 واہ، اس کا دستک کے لیے ہاتھ اٹھا، دل دھڑکنے لگا دروازے کا۔ واہ 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 واہ۔ تو اس حوالے سے اس غزل میں تو تمام جو دروازے کو ہر شعر میں میں نے نئی علامت کے طور پر نئی منظر کشی ہے، اور دروازے اور دہلیز کو ڈیفائن کیا ہے۔ واہ 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 آپ کی ایک چار دیواری ہے، واہ، ایک حد ہے آپ کی زندگی کی، اور دروازہ آپ کو اندر داخل ہونے دیتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ یہ آپ کا ایک عالمیہ ہے۔ ابھی چلو یہ تہذیبی حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم دروازے کے حوالے سے اس کی ردیف آپ نے استعمال کی۔ سحرزادی میں آپ اس نظم کو الگ شائع کروانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نظمیہ مجموعے کے اندر آپ شامل کر رہے ہیں؟ اس پر بہت کام بھی ہوا ہے، انڈیا میں بھی طویل نظموں کی کتاب چھپی، اس میں بھی شامل ہے۔ اچھا، یہاں بھی ایک تھیسس طویل نظموں کا ہوا ہے، ایک دو تھیسس اس میں بھی شامل ہے۔ اس نظم کی میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی تربیت میں نظم لکھنے کی جو تھی، وہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا میرے ساتھ وہ منسلک ہونا بہت ضروری تھا۔ میں نظم لکھتا تھا۔ جب یہ نظم لکھی آپ نے سب سے پہلے کس کو سنائی آپ؟ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کے۔ جب ہم نظم لکھتے رہے اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اس پر گفتگو ہوتی رہی، اور وہ مجھے گائیڈ کرتے رہے کہ ہاں یہ نظم ہے، اب اس کو نظم کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ اور وہ اس نظم کی تخلیق کے بعد میں نے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب سے سیکھا کہ شعر کیا ہے، لفظ کا کیا جواز ہے استعمال کرنے کا۔ واہ 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 واہ۔ انہوں نے بتایا کہ اس لفظ کا کیا جواز ہے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شعر کی ایک بڑی آنکھ کھلی۔ یہ دروازے والی غزل بعد میں آئی ہے۔ ان کی تنقید جو ہے وہ ان سے یہ ایک المیہ ہے کہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب سے کسی نے اکتساب فیض نہیں کیا، یہ شعر محروم رہا، اور ان کی ابھی تک ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہے۔ 40-50 سالوں میں کوئی ڈاکٹر ریاض مجید نہیں بن سکا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ اپنی ذات کا انحراف ہے لوگوں کا، یا ایسا زام ہے ان کو بڑا ہونے کا۔ ڈاکٹر ریاض مجید ایک ایسا چھتناور درخت ہے کہ جن کے سائے میں ہم بیٹھتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ بہت بڑا علم اور ذخیرہ ہے ان کے پاس۔ آپ بھی نظم لکھی سحرزادی اور ان کے سامنے ان کے ساتھ بالکل سنائی، مشورہ کیا، مشورے ساتھ شامل رہا، لکھ رہے تھے۔ یوسف صاحب، یہ جو مشورہ کرنا ہے، یہ لوگ اس سے بھی شرماتے ہیں اب تو؟ نہیں، ایک زام لوگوں میں آ گیا ہے جس نے دو کون اب دادے سخن دے باقی، جس نے دو شعر کہے میر ہوا۔ اب یہ ایک زام جو اب اپنے اندر آ گیا، جب یہ زام آ جاتا ہے کہ ہم مکمل ہیں تو شعری سفر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور کویشچن آپ سے باتوں میں میرے ذہن میں آیا کہ بہت سارے شعراء کا یہ نظریہ ہے کہ جن کے شعری مجموعے نہیں ہوتے ان کو کیا ادب کے اندر وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ صوفی، درویش، ولی، شاعر، مصور، زندگی کے بعد انہیں ملتا ہے سارا کچھ۔ اب تو یہ شہرت کے بھوکے لوگ ہیں، اپنے ساتھ فوٹوگرافر رکھا ہوا ہے، وہ کلپ بنا کر آپ کا اپلوڈ کر رہا ہے۔ اور تشہیر میں آپ کو ایک بہت بڑے نظم نگار سرور کامران کی مثال لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ ٹی وی پی ٹی وی اپنی گاڑی بھیجتے رہے کہ آپ آئیں، میں نہیں آؤں۔ مجید امجد کتنے مشاعروں میں گئے، آل پاکستان مشاعرہ ہو رہا ہے سائی وال میں، اور وہ اپنے کمرے میں بند پڑے ہیں، کوئی نہیں۔ وہ آپ بات بتا رہے تھے کہ سرور کامران جو وہ تھیسس لکھا جا رہا تھا، نون راشد صاحب کا لائف تھیسس تھا کہ یہ تخلیقی
وقت میں کیسے کیسے ان کا اٹھنا بیٹھنا اور یہ کیسے تخلیق کرتے ہیں، نظم کیسے لکھتے ہیں، کیسے انسپائر ہوتے ہیں چیزوں سے. تو ان کے ساتھ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اور سرور کامران کی ڈیوٹی لگی تھی. ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے اس بیان سے کہ ضروری نہیں ہے کہ شعری مجموعہ چھپا ہوا ہونا ہاں چاہیے، نہیں، اور ان کا جو میٹر ہے جو شاعر چھوڑ گیا اپنی زندگی کے اندر وہی ان کا حوالہ ہے. حوالہ. تو قیوم ناصر بہت بڑا شاعر ہے. فیصل آباد میں آپ دیکھیں کیسے لوگ ہیں، کوئی کتاب نہیں آئی تو کیا وہ بڑے شاعر نہیں ہیں؟ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے قیوم ناصر کی نظم اس وقت سنی جب ہمیں ایک لائن بھی نہیں لکھنا آتی تھی. ہائے 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 ساری ساری رات ہم جاگے ہیں، عالم ہائے ہائے خان، ہائے ہائے. محمود، ممتاز کمل، قیوم ناصر اور خالد. جب ہم ادبی جیلانی. دنیا میں آئے تو ممتاز کمل سے ملنا شروع ہوا تھے اور وہ فوت آپ ہو نے قدم بعد میں فرمایا. ہم ساری رات آوارہ گردی میں گزرتے تھے اور ان کی نظمیں سننا. عالم خان کی تنقید جو تھی ہماری شاعری پر، وہ بعض دفعہ تو ہم پیٹنے پر آ جاتے بے تھے. لاگ تبصرے. بے لاگ تبصرہ ایسا تھا کہ ان کا سر پھاڑنے کو آ جاتا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری آنکھ کھولی. یہ شعر ہے اور یہ نہیں ہے. کیا لکھا ہے آپ نے، پہلے کیا کچھ لکھا جا چکا ہے. واہ واہ ایسی تنقید ہوتی تھی. پہلے تو وہ دا دیتے تھے بہت زیادہ، اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ سوٹا نکال لینا ہے اور ان سے وہ حد بھی چترول شروع ہونی کہ ناصر کاظمی نے یہ کہا، مصطفیٰ زیدی نے یہ کہا، اور آپ نے کیا شعر کہا. اچھا اشرف یوسفی صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ مٹی سے خوشبو آتی ہے، اس میں ہر طرح کی نظم شامل ہے کہ آپ؟ اس میں بہت سی نظمیں، میں نے محبت کی نظمیں اس میں شامل ہیں. میں نے دوستوں کے مرثیے لکھے ہیں. اچھا، وہ بھی اس میں شامل کیے ہیں. بہت سارے اچھا. دوستوں کے جو لوگ کسی نے نہیں کیا. دوستوں کی سالگرہ پر نظمیں لکھی ہیں، وہ بھی شامل وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن ان کا معیار ادبی جو ہے ان نظموں کا، اس معیار سے نیچے نہیں آئی. نیچے نہیں آئی وہ. تو یہ نظمیں آپ جس طرح ہوتے ہیں، آزاد نظم ہے، نثری نظم ہے. قیوم ناصر کے حوالے سے بات کر، قیوم ناصر نظم کا بہت بڑا حوالہ ہے. ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے. ڈاکٹر وحید احمد فیصل آباد کے حوالے سے یا آل پاکستان یا انٹرنیشنل حوالے سے وہ نظم نگار بہت اعلیٰ ابھی نظم نگار ہیں. یوسفی صاحب ڈاکٹر وحید کی بات کی آپ نے، ان کا اپنا سٹائل ہے. اپنا قیوم ناصر کا ایک اپنا سٹائل اپنا ہے. سٹائل. دوسرے شعراء جو ہیں مجھے ان کا سٹائل بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بالکل. ڈاکٹر وحید کی شاعری کے اندر آپ وہ جو ڈاکٹر وحید روزمرہ زندگی میں جس طرح بولتے ہیں، ان کی شاعری بھی ہم سے اس طرح ہی کلام کرتی ہے. اسی طرح کام کرتے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں بالکل. ڈاکٹر ریاض، وہ ڈاکٹر وحید احمد ہمارے ساتھ تو رہے ہیں نا. جب ان کی پہلی کتاب شفافیاں آئی اور پھر اس کے بعد ان کا، تو وہ چیزوں کے تابع نہیں ہوئے. چیزوں کے تابع نہیں ہوئے اور وہ انہوں نے شاعری کو وقت دیا اپنے آپ کو. ایسی ڈیوٹی بھی کرتے رہے اور شاعری کا بھی دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. اور وہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کو موم کرتے رہیں کہ شاعری کے ساتھ بسر کیا انہوں نے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ شاعری کا دامن نہیں چھوڑا انہوں نے. نہیں چھوڑا انہوں نے. تابع نہیں ہوئے اشیاء کے، چیزوں کے تابع نہیں ہوئے. قیوم ناصر سے وہ بھی متاثر ہیں، وہ بھی اکنالی کرتے ہیں. قیوم ناصر بڑے نظم نگار ہیں. یوسف صاحب، میرا تو اب دل کرنا شروع ہو گیا کہ قیوم ناصر صاحب کی کتاب مل کر چھپوا دینی چاہیے. نہیں بالکل، میں تو یہ ہم آن ایئر کہہ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں درویش منش آدمی ہو کنارہ کا شاعر، اور بہت سارے لوگ وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی نظم کا حوالہ نہیں بن رہا. جو یہ جملہ کہتے ہیں ان کو نظم کہنا ہی نہیں آتی. انہیں نظم کی پہچان ہی نہیں کہ نظم کیا ہے. نظم، انہوں نے نظمیں لکھی ہیں لیکن نظم ہے ہی نہیں، اس میں نظمیت ہے ہی نہیں. نظم اور غزل جو ہے، غزل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میرے نزدیک غزل محبوب کا پیراہن ہے. واہ 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 واہ. اس پر بوجھ اتنا ڈکشن کا نہ ہو، امبرائڈری اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ آپ کہاں پہ جائے، وہ تھک جائے کہ یہ لباس اتار دوں. وہ اتنا موٹا بھی نہ ہو کہ اس سے اس کا جسم نظر نہ آئے. واہ واہ واہ. اس میں ایسی لطافت ہونی چاہیے کہ قاری کچھ تو اس کے زاویے دیکھے اس کے جسم کے، اور باقی اپنے چشمے تصور سے مکمل کرے. واہ 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 واہ. غزل کے بارے میں یہ نظریہ ہے. نظم کے بارے میں میرا ہے کہ جب نظم نگار شاعر ہے اسے وہ غزل بھی لکھتا ہے، اور نظم نگار جو شاعر ہے جب وہ پہلی لائن لکھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ یہ برش میں نے اس پینٹنگ کا کہاں لگایا ہے،
آنکھوں پر لگایا ہے, واہ واہ بازو پر واہ لگایا واہ 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 ہے, یا واہ پاؤں پر لگایا ہے. واہ 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 واہ. نظم کو اوپر لے کر جانا ہے میں نے, نظم کو نیچے لے کے جانا ہے, اس سے نظم مکمل کرنا ہے, واہ واہ اور واہ فریم کے اندر رہنا ہے, واہ 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 اس تصویر کو مکمل کرنا ہے, کہیں واہ واہ ادھوری واہ. تو نہیں رہے گی. واہ واہ. پوئٹری بڑی مختلف چیز ہے, اس میں کرافٹنگ نہیں. میرے خیال میں جب تک آدمی اس کے اندر گم نہیں ہوتا شعر باہر نہیں آتا. جذبے کی سچائی اس میں ہونا جذبے ضروری کی ہے. سچائی بہت ضروری ہے. اور غزل یا شاعری اوپری شاعر کو تو برداشت نہیں کرتی. ایک ایسے شاعر ہیں راول پنڈی میں ہوئے ہیں, روزانہ ایک غزل لکھتے تھے, 365 غزل سال کے, ایک شعر بھی لوگوں کو یاد نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کا بڑا شعر جو ہے نا آپ کو زندہ رکھتا ہے. سیلف پروجیکشن سے آدمی بڑا نہیں ہو سکتا. پھر بار بار ہم پھر اسی 40 کتابیں لکھ لیں آپ. یوسفی صاحب, میڈیا کا دور ہے, ہر طرف سوشل میڈیا ہے, فلم چل رہی ہے, ٹی وی چل رہا ہے, انٹرویوز چل رہے ہیں. کیا ادب کے لیے میڈیا ضروری ہو کے رہ گیا؟ نہیں, یہ تو اب یہ انہوں نے جو نئے لوگ آئے ہیں, یہ میرے نزدیک یہ ڈسپوزیبل ایڈ ہے. چیزیں تیزی سے آ رہی ہیں, تیزی سے ڈمپ ہو رہی ہیں, جا رہی ہیں تیزی سے. میں نے جس طرح ابھی آپ نے بتایا, میں نے نہیں سنا تھا کہ ہر بندہ اپنا ایک اسٹوڈیو لے کے چل رہا ہے. چل رہا ہے, اور وہ ایسا زام ہے کہ مجھ سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ اپنے سے سینئرز کو, اپنے سے اچھے دوستوں کو آپ ایڈمٹ نہیں کریں گے, آپ کا سفر وہی رک جائے گا. یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ آدمی اپنی میں سے باہر نہ نکلے اور کہے کہ میں ہی ہوں اور میرے ارد گرد اور کچھ نہیں ہے. یہ آدمی کے ختم ہونے کی دلیل ہے. یہ آدمی کی وہ صرف وہی رہ جائے گا, وہی اس کا سفر رک گیا ہے اپنے آپ کو دیکھنے کا. یوسف صاحب ہم سے پہلے لکھ رہے تھے انجم سلیمی, وہی میں پوچھ رہا تھا غزل کے حوالے سے. لال پور کے شعراء میں آپ نوجوانوں کو کس طرح کا شاعر انجم سلیمی بہت سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی شاعری؟ انجم سلیمی کا قد بڑا ہے, گرچہ میرا اس بات سے ان سے اختلاف ہے. یہ میں لانے میں انہوں نے بہت دیر کر دی. ان کی 3 کتابیں آنی چاہیے تھی, 3 فیز تھے اس کتاب ان کی شاعری کے, جو میں پر آ کر سارے ضم ہو گئے. 3 فیز تھے ان کی شاعری کے. انہوں نے یہ یعنی کہ وہ شاعر بڑے ہیں, وہ جو انہوں نے ایک بھرپور سپیس دیا وہ اسی میں لا کے اکٹھا کر دیا, وہ جو ڈیفرنٹ آنے چاہیے. ڈیفرنٹ آنے چاہیے وہ فیز جس میں سے گزرے ہیں وہ. لیکن غزل کا وہ بہت بڑا شاعر ہے. نہیں, وہ کرافٹ کا, غزل میں جو کرافٹ ہے وہ اس کو ہمارے بعد سمجھتے ہیں. جو دوست ہمارے قدم بقدم ساتھ آئے ہیں, آپ ہیں, اور نعیم ثاقب ہیں, ثناء اللہ ظہیر ہیں, بہت سے دوست ہیں. ہر کوئی اپنے سٹائل کے ساتھ آ رہا ہے, وہ کسی کا سٹائل نہیں لے کے آ رہا. اور وہ لکھ رہے ہیں, جنون شاعری کر رہے ہیں غزل میں اپنا. تو آپ نظم کے حوالے سے بات ہوگی. غزل کے آج کل کون بھرپور آپ سمجھتے ہیں کہ توانا آواز جو ہے وہ شہر سے باہر سنائی دی؟ آپ تو ہے ہی ہیں ہمارے سینئرز میں. فیصل آباد کے شعراء کے بعد, فیصل آباد کے, آل اوور دا پاکستان بھی بات کریں آپ. آل اوور پاکستان میں تو میں غزل کے 5-7 جو صحت کی غزل کے شاعر ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سر فہرست ہیں, جن میں اکبر معصوم گزرے ہیں, اور ادریس بابر, شناور اسحاق اور شاہین عباس. اور دیکھیں شاہین عباس کبھی کہیں مشاعروں میں نہیں جاتے. بے شمار لوگ جب ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں شاہین عباس کون. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہین کو ملکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے, غزل کے حوالے سے غزل کو پڑھا ہی نہیں ہے. بہت بڑا معتبر نام, بڑا قداور, عباس تابش. یہ لوگ ہیں جن کا سمجھتا ہوں کہ غزل میں بڑا کنٹریبیوشن ہے. اچھا اشرف یوسفی صاحب, آپ ہمیں بتائیے کہ یہ آپ کے 3 شعری مجموعے ہمارے سامنے ہیں, پڑھنے والوں کے سامنے پڑھ چکے ہیں لوگ. ان پہ کہاں کہاں تھیسس ہوا ہے آپ کے؟ ان پر 3 تھیسس. یہ الگ الگ ہوئے ہیں کہ اکٹھے سم اپ ہوئے ہیں؟ نہیں, الگ الگ تھیسس ہوئے ہیں. پہلے ایم اے کا تھیسس نمل یونیورسٹی سے ہوا ہے, اسلام آباد سے عابد سیال صاحب نے کروایا ہے. واہ 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 واہ. غزل پر ان کا تھیسس ہے. عابد سیال صاحب غزل کے حوالے سے بہت معتبر نام ہے, اور ان کی لانتیں, ان کے استعارے اپنے ہیں. ان کی محبت ہے, ان کا تھیسس ہے ان کا PhD کا غزل پر. اچھا, ان کی محبت ہے کہ ان کا میں آپ کی غزل پر
یہ تھیسس کروانا چاہتا ہوں. واہ 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 واہ. دوسرا ایم فل کا ہوا ہے رفاعی یونیورسٹی سے، سمجھنا رئیس صاحب نے کیا ہے. اچھا اچھا. ہماری شاعرہ ہیں، ہاں 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 ہاں. ان کی شاعری میں آپ دیکھ لیں دیکھیں یہ جب تھیسس سمینہ رئیس نشیب نے لینا تھا، یہ مشورے ہوئے تھے کہ میں کس پہ کروں. اس میں نے بھی کہا تھا کہ آپ پہ وہ تھیسس کریں، کیونکہ جی سی یونیورسٹی ان کو داخلہ نہیں ملا تھا، اور یہ ادھر گئی تھی پھر رفاعی یونیورسٹی. بہرحال بہت خوبصورت کام کیا انہوں نے. ایک تھیسس یونیورسٹی آف لاہور ہے، سرگودا کیمپس. اچھا اچھا اچھا. ڈاکٹر عابد خورشید ہیں وہاں، وہ کروا رہے ہیں. یوسفی صاحب ایک اور اسی سے سوال ابھر کر سامنے آتا ہے کہ یہ جو تاریخ مرتب ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ شعراء بھی زندہ ہیں اور ان پر کام ہو رہا ہے، یونیورسٹیاں جو کام کر رہی ہیں تحقیقی اور تنقیدی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک معیاری کام ہے؟ تاریخ کو ایک مورخ کے طور پر ساتھ ساتھ وہ سم اپ کیے جا رہے ہیں کام کو؟ کر رہے ہیں کام، تو اپنی سطح پر ہو رہا ہے. معیار کا تو آپ کا فیلڈ ہے، آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ معیاری وہ کام ہے کہ نہیں. شاعری کا بھی آپ باہر دیکھ لیں کیسا ہے معیار، کہ وہ اور افسانہ نگاری شاعری کا وہ نہیں رہا. اسی طرح جیسی مغزماری ان پر ہونی چاہیے مقالوں پر، جس طرح وہ کام کو ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہے. بہرحال ہو رہا ہے کام، ہو رہا ہے کام جو بھی ہے. بہت زیادہ کام